بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ جی کہتے ہیں نا جی کہ جب آپس میں جدائیاں ہوتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہی کرتے ہیں۔ آج پارلیمنٹ کے اندر خواجہ آصف اور راجہ پرویز اشرف صاحب آمنے سامنے ایک دوسرے کی خوب دھلائی کی۔ ایسی دھلائی کہ کبھی آپ نے ایسی دھلائی کبھی نہیں دیکھی۔ وجہ کیا بنی؟ محمود خان اچکزئی کا کشمیر میں داخلہ بند، وجہ یہ بنی۔ اور دونوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کو صحیح رگڑا لگایا، صحیح ایک دوسرے کی بےعزتی کی، صحیح ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کی۔ یہ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بڑا سکون آئے گا، دیکھیں جی۔ جناب اسپیکر، ہمیشہ اس بات کا دائی رہا ہوں کہ ذاتی تنقید تو کسی پر بھی نہیں ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹیرین جس وقت گفتگو کرے تو اس کے اثرات مثبت آنے چاہیے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے ملک پر۔ کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ آج مجھے بڑے بوجھل دل کے ساتھ اپنے ایک نہایت ہی قریبی دوست جن سے بڑا محبت اور احترام کا رشتہ ہے، اور اچھا یہ ہے کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ یہاں موجود ہوں، خواجہ محمد آصف صاحب جو کہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں۔ ان کے والد گرامی ایک بہت ہی سینئر اور بڑے ویل ریسپیکٹڈ سیاستدان تھے، اور یہ مشہور ہیں خواجہ آصف صاحب کے وہ بڑے دبنگ طریقے سے اپنی بات کرتے ہیں، اور ہم سب ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن کل ایک انٹرویو ان کا آیا، اور میں خواجہ صاحب کو یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس انٹرویو سے بہت بڑی تعداد میں عوام الناس پاکستان میں، کشمیر میں اور دنیا بھر میں بسنے والے کشمیریوں کے دل آزاری۔ آپ نے اس کی کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ صفائی بھی پیش کی اپنے ٹویٹ پہ یا اپنے سوشل میڈیا پہ، لیکن حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر کہ کشمیر ایک بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے، اور وہاں پر اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اور سوچنا ہوگا۔ آج کشمیر کے جو حالات ہیں، جہاں پر جو مشکلات ہیں کشمیری بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے، اس بحث میں جائے بغیر کہ کس کی غلطی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خواجہ صاحب، جب آپ جیسا سینئر پارلیمنٹیرین، ایک پاکستانی پارلیمنٹیرین، جب یہ کہے کہ فلاں علاقہ راولہ کوٹ کو تو میں کشمیری نہیں سمجھتا یا کوئی کمتر کشمیری سمجھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی دل آزاری ہے، میری ساری جماعت کی دل آزاری ہے۔ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کی جو کشمیر سے محبت رکھتا ہے، جو قائد اعظم کے اس فرمان پر یقین رکھتا ہے کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اس کا دل جو ہے وہ بہت رنجیدہ ہوا۔ اور کشمیر کے لوگ خصوصاً، جناب آپ خواجہ ہیں، آپ خود آپ کا کشمیری ہیں آپ، اور میں سمجھتا ہوں میرا تو کیونکہ کشمیر کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ ہمارے بارڈر ایک ہے، میرا علاقہ اور ان کا علاقہ جڑا ہوا ہے، ہماری زبان ایک ہے، ہماری بولی ایک ہے، ہمارا رہن سہن ہے، ہمارے آپس میں رشتہ داری ہے، آنا جانا ہے، دکھ سکھ ہے، ہم ساتھی ہیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ لگتی جناب اسپیکر، کشمیر کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے آج آگ پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، آج محبت کی ضرورت ہے کشمیریوں کو، آج پیار کی ضرورت۔ میری جماعت نے ہمیشہ، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کہ بانی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہم 1000 سال جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، اور انہوں نے اس سے بھی آگے یہ کہا کہ میں تو خواب میں بھی کبھی کشمیر کے بارے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ پھر میری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ پھر کل کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان چیئرمین نے کہا کہ لوانگے سارا کشمیر لوانگ، اس لیے کہ یہ ایک اظہار یکجہتی تھا، ایک محبت تھا، ایک عشق کا رشتہ تھا، اور ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمیشہ رہے گا کشمیر کے ساتھ ہمارا۔ جناب اسپیکر،
کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں خود اس کا گواہ ہوں. یقیناً حکومت نے وقت لے اور اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ وہ وہاں پر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ دہشت گرد ہیں یا اینٹی پاکستان ہے، ہرگز نہیں. ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ تو اس آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ دفن ہوتے ہیں تو پاکستان کے پرچم میں ہوتے ہیں، پاکستان زندہ باد کہہ کے اصولیوں کو چومتے ہیں اور گولیاں کھاتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی شخص خواہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، یہاں سے ہو وہاں سے ہو، غیر ذمہ دارانہ بیان دینا جو ہے یا ان کی توہین کرنا جو ہے، تذلیل کرنا جو ہے، وہ کسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں وہ کشمیر کاج کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. کشمیری کوئی کشمیر کے اندر ہے، کوئی پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی بستا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ ہمارے دل کے نزدیک ہے، ہم اور وہ ایک ہے. وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. آج آپ کشمیر کا وزیر اعظم جا کر جلسوں میں کہتا ہے کہ میں ہوں پاکستان اور پاکستان میں ہوں. تو اس صورتحال میں کسی علاقے کو، جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ راولہ کوٹ میں ایسا ہے یا گجر خان کے لوگ ایسے ہیں یا سیال کوٹ کے لوگ ایسے ہیں، تو اس طریقے سے سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے جناب اسپیکر کسی طور پر بھی نہیں دینی چاہیے، اور خاص طور پر ایک بہت ہی سینئر ساتھی کو تو نہیں دینی چاہیے. تو میں، کیونکہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں تشریف فرما ہے، ہمارے وزیر دفاع ہیں، میں ان کی طرف سے راولہ کوٹ والے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، معذرت کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اسپیکر، اگر آپ میرا کل کا ٹویٹ پڑھیں، میں نے کشمیریوں کی، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے اکتوبر 1947 میں ہجرت کی وہاں سے، اور لاکھوں قربانیاں جو ہے اس ہجرت کے دوران انہوں نے جانوں کی دی، کئی عصمتیں لٹیں، کئی لوگ وہاں پہ رہ گئے، ان کا کوئی آج بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے. یہ دو کیٹیگریز. اور اس کے بعد جو ہے جناب اسپیکر بالکل صحیح کہا میرے بھائی نے کہ جو وہاں پہ اسٹرگل اس وقت ہو رہی ہے، پچھلے 78 سال سے جو کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں شہادتیں دی ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو میں نے وہاں پہ کہا ہے اس کی ساتھ باقاعدہ آرگومنٹ دیا ہے. لیکن جب یہ وہ کہیں کہ بلوچستان سے لاشیں جو ہے وہ ان کی واپس آ جاتی ہیں، کشمیر سے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی، تو پھر جو میں نے جواب دیا ہے بالکل بفٹنگ جواب دیا ہے. میں بالکل اس کے اوپر جو ہے کوئی میں شرمسار یا مجھے کوئی اس پہ کوئی جو ہے ندامت نہیں ہے. جب ہمارے متعلق یہ لوگ کہیں گے، اور میں آپ کو صحیح کہا ہے، میں نے اس میں لکھا ہے کہ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں بنتا، کشمیری قربانیوں سے بنتا ہے، ہجرت سے بنتا ہے. جن کو گھروں میں بیٹھ کے آزادی مل گئی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی آزادی کی جو ہے وہ جو ہے قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں جان سکیں گے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ میں ایک آرگومنٹ دیا ہے میں نے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ساتھ کشمیری کوئی نہیں بنتا، برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ پاکستانی بھی کوئی نہیں بنتا. اس کو بھی پاکستان کے ساتھ محبت کا جو ہے نا وہ ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ جو ہے نا وہ قائم کرنا پڑتا ہے. اگر پاکستانی شریعت میرے پاس ہے، خدا نخواستہ اگر میں پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کروں تو میں پھر پاکستانی نہیں ہوں. پاکستانی پاسپورٹ یا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میں پاکستان کے خلاف بات کروں یا کوئی کشمیری کے خلاف بات کرے، ان کی سٹرگل کے خلاف بات کرے، قربانیوں سے گریز کریں، گھر بیٹھ کے آزادی لیں، اور اس کے بعد جو ہے حقوق بھی اور پاکستان کے خلاف جانیں تو ہم نے دی ہیں، کشمیریوں نے بھی دی ہیں. لیکن آج بھی کنٹرول لائن کے اوپر سارے پاکستان کے چاروں صوبوں کے بلتی اور گلگتی اور کشمیری وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں ان کی آزادی کے لیے. 5 جنگیں ہم نے لڑی ہیں، اور اس کے بعد صلہ کیا ملتا ہے کہ پاکستان کو وہاں پہ گالیاں دی جاتی ہیں، وہاں پہ دھرنے دی جاتے ہیں، ہمارے شہیدوں کی توہین کی جاتی ہے.
میں قطعی طور پہ اس میں مجھے رضامند نہیں ہے. میں نے جو لکھا ہے شہادت کے ساتھ ثبوت کے ساتھ لکھا ہے. کوئی برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے کسی شخص کا دنیا میں کہیں بھی اس کو یہ انٹائٹل نہیں کرتا کہ وہ اپنی پلیس آف برتھ کو جو ہے چیلنج کرے یا اس کے ساتھ جو ہے بے وفائی کرے یا غداری کرے. وما علینا الا البلاغ.